اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انصاری مرد نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حرا کے نالے میں، جس کا پانی مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں کو دیا کرتے تھے، اپنے جھگڑے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر سے کہنے لگا، پانی کو آگے جانے دو، لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے انکار تھا، اور یہی جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا، پہلے اپنا باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلدی جانے دو۔ اس پر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، ہاں زبیر آپ کی پھپھو کے لڑکے ہیں نا؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کر لو، پھر پانی کو اتنی دیر روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک پہنچ جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرا تو خیال ہے یہ آیت اسی باب پہ نازل ہوئی، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ آخر تک یہ حدیث اور آیت کریمہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت پر ایک زبردست دلیل ہے، اور اس امر پر بھی جو لوگ صاف صریح واضح ارشاد نبوی سن کر اس کی تسلیم میں پس و پیش کریں اور ایمان سے محروم ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات ہیں اس اصول کو بیان کرتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں سورۃ احزاب میں، کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے زیبا نہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لے تو پھر اس کے لیے اس بارے میں کچھ اور اختیار باقی رہ جائے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اب ان لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے جو آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے خلاف اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، یا وہ اپنے اماموں، پیروں، مرشدوں کے فتاووں کو مقدم رکھتے ہیں، احادیث صحیحہ کو مختلف حیلوں بہانوں سے ٹال دیتے ہیں۔ ان کو خود سوچنا چاہیے۔ ایک انصاری مسلمان صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قطعی فیصلہ کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے اس غضبناک لہجے میں اسے ڈانٹا اور اطاعت نبوی کے لیے حکم فرمایا۔ جب ایک صحابی انصاری کے لیے یہ قانون ہے تو اور کسی مسلمان کی کیا وقت ہے؟ تو کھلے لفظوں میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرے اور پھر بھی ایمان کے ٹھیکیدار بنا رہے۔ اس آیت شریفہ میں منکرین حدیث کو بھی ڈانٹا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی امور دینی میں ارشاد فرمائیں، آپ کو وہ ارشاد بھی وحی الہی میں داخل ہے، جس کا تسلیم کرنا اس طرح واجب ہے جیسے قرآن مجید کا تسلیم کرنا واجب ہے۔ جو لوگ حدیث نبوی کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے بھی منکر ہیں۔ قرآن و حدیث میں ماہوی طور پر جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اس حقیقت کا انکار اپنی عقل اور فہم سے دشمنی کا اظہار کرنے والا ہے۔ جس کا کھیت بلندی پر ہو پہلے وہ اپنے کھیت کو پانی پلائے۔ جو نہر یا نالا کسی کی ملک نہ ہو اس سے پانی لینے میں پہلے بلند کھیت والے کا حق ہے۔ وہ اتنا پانی اپنے کھیت میں دے سکتا ہے کہ اب زمین پانی نہ پیے اور کھیت کی منڈیروں تک پہنچ جائے، پھر نشیبی کھیت والے کی طرف پانی کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی آگے کے لیے چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کی پھپھی کے لڑکے ہیں نا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کے منڈیروں تک پہنچ جائے، اتنے روکے رکھو۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا گمان ہے یہ آیت ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپ کو تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی باب پہ نازل ہوئی۔ معلوم ہوا فیصلہ نبوی کے سامنے بلا چوں چرا تسلیم خم کر دینا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ اگر اس بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں تنگی محسوس کی تو پھر ایمان کا خدا ہی حافظ۔ ان مقلدین جامدین کو سوچنا چاہیے جو صحیح حدیث کے مقابلے پر محض اپنی مسلکی تعصب کی بنا پر خم ٹھوک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فیصلہ نبوی کو رد کر دیتے ہیں۔ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔